شاہد محی الدین صاحب ان کے پاس رہ چکے ہوئے ہیں، ان کی باتیں بتائیں گے۔ اور اب یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، پہلے تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ اور پھر سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اج سجدرا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدے شاشانی متھے چمچ نیلا نورانی مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مسانی مخمور اکھی ہند بد بدیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت میں جانا جانا کے جانے جہانا تھا سچ آقا رب دی پہچانا تھا سچ آقا رب دی پہچانا تھا جس شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشتاق کتھے جاڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو تو ناتے سب نے کہی یہ نات نصیب آفاقی ہے اتھے میرے علی اتھے تیری سنا اتھے میرے علی تیری سنا کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں شم سے تنگ اور لاچار یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں روز و شب جز گری عذاب کچھ مجھے سوجھے روز و شب جز گری عذاب
کچھ مجھے سوجے نہیں، زندگی اپنی سے بھی، زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیدار ہوں یا رسول اللہ، شفا دو میں بہت بیماری ہوں، دستگیری کر میری اے دستگیر بے قسم، دستگیری کر میری اے دستگیر بے قسم، شاد و خرم کر مجھے، شاد و خرم کر مجھے، میں دیر کا گردانا ہوں یا رسول اللہ، شفا دو میں بہت بیمار ہوں، رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں، رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں، رحم میرے حال پر کر، رحم میرے حال پر کر، بس ضعیف و زار یا رسول اللہ، شفا دو میں بہت بیمار ہوں، دو جہاں میں دیکھنا تیرا میرا مدعا، دو جہاں میں دیکھنا تیرا میرا مدعا، اے دو عالم اے حبیبی، اے دو عالم یا رسول اللہ، شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ، شفا دو میں بہت بیمار ہوں، اے ظہور اب کچھ اور پڑھیے ہی مصرع ادا، اے ظہور اب کچھ اور پڑھیے ہی مصرع ادا، سیدہ تیرا نام میں، سیدہ تیرا نام میں، ایک یا بدکار ہوں یا رسول اللہ، شفا میں بہت بیمار ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام حافظ صاحب نے پڑھا۔ آج جن کا عرس مبارک ہے وہ وقت کے بہت پابند تھے، اور وقت پہ ملاقاتیں کرنی، وقت پہ مریدین کو سکھانا کہ وقت کی پابندی کرنی ہے۔ مرید نہیں آتے تھے تو وہ اندر تشریف لے آتے تھے، وقت کے بہت پابند تھے، اور ان کا خوف ہیبت بھی بہت تھی مریدوں پہ۔ ایک دفعہ ایک مرید کئی بار کے ملک سے آیا، بڑا عرس مبارک تھا، تو اس نے کہا کہ چونکہ رات کو دال پکتی تھی اور دن کو آلو گوشت، تو بڑے عرس مبارک پہ آیا، تو اس نے کہا کہ میں
میں دال نہیں کھاتا، میں نے 100 روپیہ نیاز دیا، اس وقت 100 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی، میں نے 100 روپیہ نیاز دی ہے، مجھے تو کوئی مرغی کھلائے، مرغ کھلائیں۔ درویش نے یہ بات آ کے جناب کے آگے رکھی، جناب حضرت سید بدر محی الدین رضوان اللہ علیہ کے آگے جب یہ بات رکھی تو انہوں نے فرمایا اس کو مرغی کھلاؤ، اور پیسے اور دیے اور کہا جاؤ باہر سے اس کے لیے روسٹ مرغ لے کے آؤ۔ مرغی کھا لی اس نے تو اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گئی، چیخے مارے، روئے، سارے مریض کہیں ہمیں سونے دو، آرام کرنے دو، کہ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ کہے نہیں میرے پیٹ میں بڑی درد ہے، میرا علاج کرو۔ درویش پھر اندر آیا، آپ سے عرض کی، آپ نے فرمایا اس کو دیگ میں دیکھو اگر دال لگی ہوئی ہے وہ پلاؤ، اس میں پانی گھول کے پلاؤ اس کو۔ جس کو اس نے انکار کیا تھا وہ درویش واپس آیا تو دیگیں خالی، بالکل دھلی ہوئی، وہ پھر آیا جناب کے پاس تو جناب نے فرمایا کھرے میں دال جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے نالی میں، جہاں برتن دھلتے ہیں وہاں سے لو اور اس کو پانی میں حل کر کے پلاؤ۔ وہ درویش گیا تو واقعی وہاں پہ دال پڑی ہوئی تھی، 2-3 دانے، اس نے وہ اٹھائے گلاس میں ڈالے، پانی میں حل کیا، اس کو پلایا تو اس کو افاقہ ہوا، آرام ہوا۔ وہ بڑا ہی خوش ہوا اور کہتا ہے میں تو دنیا پہ آ گیا ہوں، میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں سرکار۔ تو یہ ہے کہ لنگر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے ہم یہ نہیں کھاتے تو وہ نہیں کھاتے۔ ویسے تو مریدین کافی اب ٹھیک ہو گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ میں آپ کو بتاتی کہ ان کے وقت کا یہ ایک واقعہ تھا۔ جی حافظ صاحب ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ وسلم یا حبیب مرنے کی طرف دے نہ جینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتی ہے نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہ بھی جزائے بھی، وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہ بھی جزائے بھی،
کی ہستی نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا، علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسے ہو، علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسے ہو۔ حسین سے علی نے کربلا یہ کیا ثابت، حسین ابن حسین ابن کربلا میں یہ کیا ثابت کہ رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو ہو رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسے ہو، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسے ہو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسے ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسے ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا نام۔ میں ایک فون کر لوں، حافظ صاحب ذرا ٹھہر۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا کلام حافظ صاحب نے پڑھا. اب میں حافظ صاحب کو ایک اور واقعہ، ایک دفعہ حضرت سید بدر محی الدین رضوان اللہ علیہ عرس پہ آئے ہوئے تھے، تو ایک مرید آیا اور اس نے عرض کی جناب میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں اس عرس پہ. تو آپ نے سختی سے فرمایا کہ حضور غوث پاک تو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تم وہاں جا کے کیا کرو گے؟ اسی لیے مجھے بھی آج یقین ہے کہ جناب حضرت سید بدر محی الدین رضوان اللہ علیہ بلکہ اول تک 11 سارے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ تقریب وہ قبول فرمائیں، ہماری نیاز قبول فرمائیں، اور ہمارا یہاں بیٹھنا بولنا ہماری دعائیں قبول فرمائیں، اور ان کے فیض سے ہمیں جاری و ساری رہے ہمارے لیے. جی حافظ سرتاج پیرام. سرتاج پیرام قطب جہانی، سرتاج پیرام قطب جہانی، زمانی، سرتاج پیرام قطب جہانی، سرتاج پیرام قطب جہانی، جانے قطب جہانی، سرتاج پیرام قطب جہانی، ہاتھوں کے گل خوشی، ہاتھوں کے سرتاج پیرام قطب جہانی، سرتاج پیرام قطب جہانی، اے کاش سوچتے وہ زبانی، سرتاج پیرام قطب جہانی، سرتاج پیرام قطب
خطب جانی سرتاج پیرا خطب حافظ صاحب اپنے لنگر سے کچھ دلا دیجیے. بلا لیجیے در پہ غوث جہاں بلا لیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے در پہ غوث جہاں بلا لیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے. گوترتی کا مستحق میں نہیں مستحق محض الطاف سے بڑھا دیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا امتحانوں کچھ نہیں لائق امتحانوں کچھ نہیں لائق بار آیت سند عطا کیجیے سند عطا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے در پہ غوث بلا لیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے. ہجر میں مر چکا ظہور حسین ہجر میں مر چکا ظہور حسین روئے اطہر اسے دکھا دیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے در پہ غوث بلا لیجیے
کوئی دوا کیجئے. ماشاءاللہ یہ کلام بھی ہمارے 7ویں سجادہ نشین کا لکھا ہوا ہے، اور جیسے کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. اب میں زحمت دوں گی سید شاہد محی الدین صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ جا کے تو جناب حضرت سید بدر محی الدین رضوان اللہ علیہ کے متعلق چند باتیں بتائیں آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، جیسا کہ قبلہ مائی صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ آج سجادہ نشین نہم دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف حضور قبلہ پیر سید بدر محی الدین قادری فاضلی رضوان اللہ علیہ کی اس سے مقدس ہے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. اور جس طرح مائی صاحبہ نے آپ کو بتایا حضور پیران کی تصویر کی یہاں موجودگی، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ 11 سجادہ نشین بھی ان کے علم و یقین کے مطابق یہاں موجود ہیں، اور ان کا سایہ اور ان کی توجہ ہم سب کے اوپر ہے، اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہم آج کی اس محفل پاک میں موجود ہیں. حضور قبلہ سید بدر محی الدین قادری فاضلی رضوان اللہ علیہ، آپ کا جو دور ہے سجادہ نشینی کا وہ سن 1961 سے شروع ہوتا ہے، جب ان کے والد محترم حضور قبلہ پیر سید نظر محی الدین قادری فاضلی رضوان اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے، آپ عطا فرماتے ہیں. تو اس وقت سے 1999 تک یہ 28 سال آپ کی سجادہ نشینی کا عرصہ ہے. حضور قبلہ پیر سید بدر محی الدین کے متعلق چند خاص باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں، جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، اور جو دربار کی جو ان کا شعر ہے، جو ان کی خدمت ہے. آپ نے 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو سب کو پتہ ہے کہ بٹالہ شریف کو ایسٹ پنجاب میں یعنی انڈیا کی طرف رہ گیا. وہ ایک انگریز ریڈ کلیف نے نہرو کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ ایک زیادتی کی. جو باؤنڈری کمیشن بنا اس کا سربراہ تھا ریڈ کلیف. تو ریڈ کلیف نے جو مسلم اکثریتی علاقے تھے انڈیا کو کشمیر تک رسائی دینے کے لیے ضلع امرتسر اور گرداسپور، تو بٹالہ شریف گرداسپور کی تحصیل ہے، اس وقت شاید تھی یا نہیں لیکن آج کل ہے. تو یہ ایریا ان کو دینے کی وجہ سے جب ہمارا دربار بھی ادھر ہو گیا تو آپ سید نظر محی الدین اور قبلہ پیر سید بدر محی الدین نے اپنے فیملی کے ساتھ ہجرت فرمائی اور سیالکوٹ تشریف لائے. اور اس کے بعد لاہور میں جیل روڈ پہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ پہلا جو ہمارا دربار لاہور میں قائم ہوا وہ جیل روڈ میں ہوا. اس کے بعد جو شفٹنگ ہوئی فیروز پور روڈ کے اوپر، یہ حضور سید نظر محی الدین قادری فاضلی رضوان اللہ علیہ نے ہی جگہ خریدی، اور حضور کی قبلہ سید بدر محی الدین کی نگرانی سربراہی میں یہ دربار قادریہ فاضلیہ فیروز پور روڈ فاضلیہ کالونی والا، اس کی تعمیر آپ نے عمل میں لائی. اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ جو محلہ ہے اس کا نام بھی فاضلیہ ہے، یہ محلہ فاضلیہ ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہجرت کرنا اور پھر واپس بسنا، اور پھر اس انداز سے بسنا کہ پھر وہ تو ان کے اوپر جو روحانی توجہات تھی، توجہات غوثیہ تھی، اسی طرح فیض یہاں بھی جاری ہوا جس طرح بٹالہ شریف. حضور قبلہ سید بدر محی الدین قادری فاضلی علم و فضل میں بہت آگے تھے. سبحان اللہ. آپ کے جو خاصہ تھا آپ کا علم تھا.
آپ کو 4 زبانوں کے اوپر مکمل عبور حاصل تھا، عربی، فارسی، انگلش اور اردو۔ پنجابی کی ان کی اپنی زبان تھی، 5 ہو گئی۔ اور صرف عبور نہیں تھا، آپ اس کے اوپر اس کا لٹریچر جو تھا، عربی لٹریچر آپ کے لیے مصر سے اور سعودی عرب سے آتا تھا، فارسی لٹریچر اسلامک جو تفاسیر اور دوسرے علوم وہ ایران سے آتا تھا، انگلش کی کتابیں انگلینڈ سے آتی تھیں، اور اردو تو پاکستان میں بھی اور انڈیا میں اور دوسری جگہوں سے۔ تو آپ یہ چاروں کا مطالعہ فرماتے ہیں۔ آپ سے میں اکثر یہ چیز ذکر کرتا ہوں کہ جو بانی دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کبرا حضور سید فاضل الدین قادری حضرت بدر المعرفین الفاضل المائی ابو الفرع ان کا لقب تھا، محمد فاضل الدین قادری، آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا غوث پاک کے حکم پہ، وہ قصیدہ غوثیہ کی شرح لکھی آپ نے، یعنی اس کی تفسیر لکھی، اور پوری دنیا میں روح زمین میں آپ کے علاوہ کوئی یہ تفسیر آج تک نہیں لکھ سکتا۔ یہ ایک ایسی لاجواب شرح افاق کتاب ہے کہ اس کوئی جرت نہیں کر سکا کہ برا سید پیر میر علی شاہ صاحب نے ارادہ فرمایا کہ میں لکھوں، لیکن آپ کو پتا تھا کہ بٹالہ شریف پر میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے قاصد بھیجا اور ریکویسٹ بھیجی کہ بیان الاسرار مجھے دی جائے، جہاں سے جو بھی زیادہ نشین تھے، شاید کبرا حافظی تھے یا سید نظر محی تھے، آپ نے بھیجی، اور جب انہوں نے پڑھی تو آپ نے کہا کہ اس سے آگے کوئی چیز لکھی نہیں جا سکتی، یہاں تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے اپنا ارادہ تک فرمایا۔ تو قبلہ سید بدر محی الدین قادری فاضلی نے بیان الاسرار کا اردو میں ترجمہ اپنی نگرانی میں کروایا۔ یہ عربی میں لکھی گئی کتاب ہے، اور اسی کے سلے کے اوپر حضور پیران کی دستگیر نے حضرت ابو الفرع کو دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کا تحفہ عنایت فرمایا۔ سبحان اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ستون کی شروعات بیان الاسرار کے اوپر ہے، قصیدہ غوثیہ کی شرح کے اوپر۔ اس کا ترجمہ پہلے 8 سے زیادہ نشین میں سے کسی نے نہیں کروایا، یہ اعزاز آپ کے نصیب میں تھا، اور آپ نے اس کا ترجمہ اپنی نگرانی میں ہی کروایا۔ اس کے علاوہ حضور غوث پاک کا جو آپ نے درود شریف ہمارے آقا نامدار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پیش کیا وہ ہے درود کبریت احمد شریف۔ تو سب سے زیادہ جو مریدین کو حکم ہوتا ہے درود شریف پڑھنے کا، وہ درود کبریت احمد شریف۔ تو درود کبریت احمد شریف کا بھی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ہی ترجمہ فرمایا، وہ خود کیا، وہ ترجمہ سارا خود کیا۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس ترجمے سے حضور بدر محی الدین کے آپ کو علم کا اندازہ ہوگا کہ آپ نے عربی کے الفاظ کو کس طرح اردو کے موتیوں میں پرویا، عقد دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ کے اگر آپ خطوط پڑھیں، آپ کے دور میں جو اس شریف کا خط لکھا جاتا تھا وہ ریکارڈ دربار قادری شریف میں موجود تھا، اللہ کرے موجود ہو، ابھی بھی ظالموں نے ضائع کر دیا۔ ان کی ایک ایک لفظ ایک ایک لائن سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ اب وقت کام ہے، میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتاؤں کہ مودودی صاحب ابو العلا مودودی ان کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہاں کے 6 مہینے کا مکان ہے، ادھر ہی ان کا قبر بھی ہے۔ تو یہ ہمسائے میں تھے، تو ان کو کسی نے بتایا۔ آپ کو پتہ ہے مودودی صاحب کتنے بڑے علمی شخصیت تھی، انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی، خلافت و ملوکیت آپ کی شرح افاق کتاب ہے جو آپ نے لکھی۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ سید بدر محی الدین قادری یہاں جو پیر صاحب نے، یہ بہت علم والے ہیں، لیکن علم چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہر کم کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو مشیر عزتی کے اوپر ہوتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ اللہ کا ولی سامنے آتا ہے۔ خام خواہ ہم مولویوں کی طرح ایڈورٹائزمنٹ نہیں اپنی کرتے۔ تو مودودی صاحب اپنے چند رفقائے کار کے ساتھ دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف تشریف لائے اور پیغام بھیجا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا فلاں ٹائم تشریف لیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ان کا علم کتنا ہے۔ تو آ کے بیٹھے، ملے، جب بیٹھے تو آل ابار پوچھ کے تو قبلہ سید بدر محی الدین نے کہا مودودی صاحب ذرا سورہ فاتحہ سے سناؤ پنجابی میں۔ اب جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خلیفے وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، اتنا بڑا عالم اسلام کا عالم ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ سناؤ۔ اب یہ ناراض ہوگا اور آگے سے بولے گا۔
لیکن جس طرح بھائی صاحب نے آپ کو بتایا کہ حضور قبلہ سے بدر محی الدین میں جلال بہت زیادہ تھا. آپ کے سامنے نظر اٹھانا، آپ کے سامنے بات کرنا بہت مشکل تھا. ہیبت طاری ہو جاتی تھی آپ کے سامنے بیٹھ. میں جب بیٹھتا تھا تو چچا یا والد صاحب کو کہتا تھا کہ جناب یہ عرض کرنی ہے، خود ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے بولا جائے. تو مودودی صاحب نے کی بسم اللہ اور شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، آگے بول گئے. پھر شروع کریں، پھر بول جائیں، پھر آگے جائیں تو پھر آگے بول جائیں. پسینہ پسینہ ہو، الحمد شریف نہ آئے ان کو، فاتح شریف. اور بے بسی سے آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا مودودی صاحب ساڑھے علم کی جانچ کرنا آئے سو تے آپ فاتح شریف نہیں آتی تھا. ساڑھا علم دیکھنا آئے سو تے آپ تو تمہیں الحمد شریف نہیں آتی. تو پھر انہوں نے معافی مانگی. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کا ذہن کھلا، ان کو فاتح شریف آئی اور پھر انہیں چائے نہیں دی، بھاگی. آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چائے تو پی کے جمنے کا نہیں جناب، اتنے خطرہ کا. تو آپ کا علم ایسا تھا کہ آپ کا تصرف دلوں میں ہوتا تھا. اور مریدون کو میں آپ کو بتاؤں جو خاص مجھے جو بات جو میں نے کئی دفعہ دیکھی، وقت کبھی پھر اگلے اس میں چیزیں سناؤں گا، کہ آپ کو ہمارے احوال کا پتہ ہوتا تھا. میں آیا تو انہوں نے کہا کیا، میں نے کہا کہ بی اے کر رہا ہوں، دعا کرے پاس ہو جائے. انہیں کی دعا سے پاس ہوا. جب پاس ہو کے آگے بتایا کہ کیا کرنا ہے، میں نے کہا جناب ایل ایل بی. انہوں نے کہا پھر ایل ایل بی کرو تو لاہور آگے کرو تو اتنے دربار شریف رہو. آپ نے میرے لیے کمرہ تعمیر کیا اور ان کی زندگی میں آیا. اب تفصیلات کبھی پھر بتاؤں گا. ہمارے ایک عزیز آئے، انہوں نے کہا جناب میں ایل ایل بی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں، آپ ایل ایل بی نہ کریں، آپ پولیس میں بھرتی ہوئی. اور وہ کہ اسلام آباد پولیس میں انہوں نے امتحان دیا، سلیکٹ ہو گئے اور وہ اے ایس آئی بھرتی ہوگی. بعد میں انگلینڈ چلے گئے. تو اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں کہ ایسا ولی اللہ، نارملی ولی اللہ چھپے ہوتے ہیں، گور مور بات کرتے ہیں، کبھی کبھار کرامت ظاہر ہوتی ہے. لیکن آپ کی یہ جو کرامت تھی حضور کی پاس بدر ہوئی تھی کہ آپ مریدین آتے تھے کہ جناب یہ کاروبار کرو تو آپ کہتے تھے یہ نہیں، وہ والا کرو. آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ کس میں اس کی بہتری ہے، کس میں اس کا فائدہ ہے. حکمن آپ اپنے مریدین کو حکم دیتے تھے. اور انہی کے دور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عمارت آئی، پہلے لوگ غریب ہوتے تھے مریدین. یہ جو بڑے بڑے امیر اور نوازیں دینے والے ہوئے، سید بدر محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ کے دور میں مریدین امیر ہوئے. انگلینڈ گئے، امریکہ گئے، مڈل ایسٹ گئے. کاروبار لوگوں کے پھیلے کیونکہ آپ حکم کہتے تھے آپ انگلینڈ چلے جائیں، آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں، آپ یہ والا کاروبار کریں، آپ وہ والا کریں. تو آپ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ آپ کی اگر باتیں کی جائیں تو پورا دن بیٹھے رہے، پورا مہینہ بیٹھے رہے تو وہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. بہرحال ہماری حاضری حضور قبلہ مائی صاحبہ کے تفیل ان کے در پہ ہماری حاضری قبول ہو اور دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے فیض سے ہم بھی بہرہ مند ہوں اور ان نور لوگوں کے فیوز و برکات ہمیں بھی ملے. اور جو میں نے آپ کو آیت سنائی یہ طاہرۃ تطہیرہ میں آپ کو اکثر سناتا ہوں، اس کی یہی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی جو ستھرا ہوا. تو اس آیت میں جو یہ طاہرۃ تطہیرہ ہے، یہ اس سے بہت بڑی آگے کی سپرلیٹیو ڈگری ہے. فلاح وہ پا گیا جو ستھرا ہوا. اس میں کیا ہے، اس میں اتنی ستھرائی پاکیزگی غلاظتوں کی دوری اور ہے جس کو کوئی زبان کسی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کس کے لیے آئی؟ اہل بیت کے لیے، جن کو ہم پنجن پاک کہتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے راہ میں چلنے والے ہیں. یہ طاہرۃ تطہیرہ کا فیض وہاں ختم نہیں ہوگی. یہ طاہرۃ تطہیرہ ان تک جاتا ہے جو سید محمد عبدالفرا محمد فاضل قادری ہیں، جو آفت کے بعد سید ظہور حسین شاہ، قبلہ پیر سید میاں نظر محی الدین، قبلہ پیر سید میاں بدر محی الدین، قبلہ پیر سید میاں الطاف محی الدین، اور میرے آقا میرے مرشد میرے مولا حضور قبلہ سید کمال محی الدین. یہ ہے یہ طاہرۃ تطہیرہ. تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بیان دیا اور آپ لوگوں نے سنا. تو اب میں حافظ صاحب کو کہوں گی، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را
کیونکہ یہ غوث پاک کا آستانہ ہے، تو یہ کلام اس ویژن کے ساتھ، اس نیت سے پڑھے کہ ہم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا کالی کا سا بھر دو، میرا کالی کا سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اور شعر دیکھیے کہ جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کرے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، یا میرے میرا جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کرے گی دنیا کہ ایسے سخی کا فقیرہ پھرتا ہے ہمارا، شاہ جیدان کا مقیدہ پھرتا ہے ہمارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہیں دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہیں دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء باراتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اور یہ ادا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے کہ وہی آ گئے مدد کو،
جگہ پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا یہ تیرا کرم ہے میرا کہ بلا لیا در پر کہاں روسیاں فریدی کہاں آستا تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا اور جناب حضرت سید بدر محی الدین رضوان علیہ آنرری مجسٹریٹ بھی تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور وہ یہ کہ تنخواہ نہیں لیتے تھے لیکن مجسٹریٹی کے سارے حقوق پورے کرتے تھے, سارے فرائض پورے کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حافظ صاحب اب میں آپ کو تکلیف دوں گی. میرا ولیوں کے امام اللہ پاک ہم سب کو صاحب عرس کے فیوض و برکات سے مستفیض فرمائے. میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم جولی ہے لائی اپنے بندوں پر ایک بار آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرا جولی ہے لائی بڑی دیر سے. ہاں تم جو بناؤ بات بنے گی, تم جو بناؤ بات بنے گی میرا, تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جہاں میں تاج رہے گی, لاج رہے گی. کہیے کہ سرکار کرم اب کر دو, سرکار کرم اب کر دو, سرکار کرم اب کر دو, منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو, آسا سب سب پرجے خیر سے میرا جھولی ہے کلائی بڑی دیر سے. جب بھی مشکل سامنے آئی تیری رحمت آڑے آئی, جب بھی مشکل سامنے آئی تیری رحمت آڑے آئی جب بھی میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا, چلتا کاشی کا گزارا تیری خیر سے میرا جھولی ہے کہلائی بڑی
ماشاءاللہ یہ حضور غوث پاک کا لنگر ہے، یہ اپنا منہ میٹھا کریں اور بی بی جان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کا سایہ مریدین پر تعدیل قیامت اللہ پاک سلامت رکھے۔ میرے چاند ایک بار آجا ادھر بھی، میرے چاند ایک بار آجا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلیوں سے تیرا علیوں کے امام دے دو پنجتن کی محبت جو جی ہے کلائی بڑی دیر سے، تیرے رب نے مال کیا تیری جد کو، تیرے رب نے مال کیا تیری جد کو، تو ہے ابن مولا علی سے دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ میاں محمد بخش کے چند اشعار اور پھر الشراغی غور سے ماشاءاللہ سبھی ماشاءاللہ نسبت والے بیٹھے ہیں، یہ نسبت ہی ہے جو کہاں سے آج اپنے دادا مرشد کے عرس پر آئے ہیں، کوئی گجرات سے آیا ہے، کوئی کشمیر سے آیا ہے، کوئی حافظ آباد سے، کوئی کہیں سے، کوئی فیصل آباد سے ماشاءاللہ۔ اور میاں صاحب فرماندے نے کہ 100 کپڑا جی تن تے پائیے پر تیر بنا کٹ نکی، ایک نگاہ جی سونا مرشد ویکھے وہ 100,000 تو چکی، ایک نگاہ جی سونا مرشد ویکھے وہ 100,000 تو چکی، تے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل گوارا ولیے، تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل گوارا ولیے، کہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا، نوے یاد بنائیے وانگ کبھی
وہ پاوے سونے وہ ملن ہزارہ آسانی یاد وٹانا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اس سی چنگے ہو مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے دنیا فرما دینے کہ جیڑیاں گڈیاں جنہاں دا کوئی والی وارث نہ ہوئے جیڑیاں گڈیاں وہ آپے اڈیاں وہ کدے نہ چلنے اونچائیاں اچھیاں اڈیاں وہ جڑیاں سائیاں چڑھائیاں اڈیاں اچھیاں وہ جڑیاں سائیاں وہ میرا مرشد اچھا وہ میں اچھا دے سنگ لائی وہ صدقے جاواں اینا اچھا تو نیوے آداد نبائی وہ صدقے جاواں اینا اچھا تو جتنا نیوے آداد نبائی کیونکہ خس خس جتنا وہ قدر نہیں میرا میرے ساتھ بڑے آئیاں خس خس جتنا قدر نہیں تیرا میرے سید کمران محی الدین میرے سید الطاف محی الدین میرے سید بدر محی الدین وڈے آئیاں ہو میں گلیاں دا اور روڑا کھوڑا تے محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا اور روڑا کھوڑا وہ محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا اور روڑا کھوڑا تے محل چڑھایا سایاں تے جدوں ایک درد ہو جائے تے پھر درد تے نہیں چاہیے تے میاں صاحب فرما دے کہ یار میں خصم نو میں مرشد نو میں
اکھنا ویکھی نہیں تے ہو جائے گا روگی ہو جیڑی بکری ہجڑوں وچھڑے ہو رہندی بگیا جوگی ہو جیڑی بکری ہجڑوں وچھڑے ہو رہندی بگیا جوگی تے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بالوں چھاڑو پھر نہ کڑیے ہوج اندر دا کوڑا ہو باہی تینوں تکدا نہیں پن سٹ کچ چوڑا ہو باہی تینوں تکدا نہیں پن سٹ کچ چوڑا تے میاں صاحب فرماتے کہ مالی دا جدو کسی دے لڑ لگ جائیے تے پھر مالی دا پانی دینا پھل ہونے یا کچے ہو پیر مریداں دے سر تے رہندے مرید جھوٹے ہونے یا سچے ہو پیر مریداں دے سر تے رہندے مرید جھوٹے ہو یا سچے اور دنیا دار اور ولی اللہ انہوں کا فرق میاں صاحب کو دیتا ہے فرماندے میں بے قدران دی دنیا داران دی اینا بے دردان دی یادی جے جویں دکان لوہارا کپڑے پانے کچھ بھئیے پر چنگا پہ شاہ جی درد مداری ان اللہ والے آلی یعنی جے ہو جوے دکان اتارا ہو سودا سانے لئیے نہ لئیے پر ہلے یہ چند اشعار ہیں جو سید قرآن محی قادری صاحب بڑے ذوق سے سماعت فرماتے تھے اور آپ اکثر روتے تھے کہ پاک محمد نے فرمایا کہ کر لو
خدمت مانی ہو جس جس کا تکڑا ہوئے وہ تک لوے سورت مادی مادہ سایہ برکت والا ماج رحمت رب دی ہر شے جگ تو مل جاتی ہے پر ماں کتے لب دی تی ماما باجو کیڑا سجنو دل دے درد بڑھاتا کنڈا جے پترا کو چکتا تی درد ماما از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست شاہ مستو مرگ مستو میوہ مستو بار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست روسوئے بغداد شہر مستو کوچہ مستو خانہ خمار مست شہر مستو کوچہ مستو خانہ خمار مست در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام جامع مستو خرقہ مستو جبہ دستار میں بزم وجدے قطب ربانی تماشا خردنیست بود مستو جنگ مستو غم مستو تاج مست مرحبا محبوب سبحانی سے سرتا پائے زلف مستو خالق مستو ترائے قرار مست از نسیم بوئے برسائے شاہ دستگیر از نسیم بوئے برسائے شاہ دستگیر عطر مستو مشکل مستو نافع تاتار مست یا فتح دل از او تسبیح و تحلیل
کبک در کو سار مست ای غزل گفتی تو فاضل دی بمدح پیر خیش لاحا مستو حرف مستو کلک غار غار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار ایک واقعہ میں اور سنانا چاہوں گی. جناب حضرت سید بدر محی الدین رضوان اللہ علیہ کا ایک دفعہ انہوں نے میرے شوہر حضرت سید کمران محی الدین کو بلایا اور دربار جہاں مسجد ہوتی مسجد آپ لوگوں کو یاد ہوگا مسجد تھی دربار میں وہاں پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میاں جی وہ میاں جی فرماتے تھے پوتوں کو کبھی نام نہیں لیا تھا میاں جی آپ کی شادی یہاں ہوگی یعنی کہ دربار میں. تو کہتے کہ مجھے سرکار نے خود سنایا کہتے کہ میں نے کہا اچھا ابھی تو میں ایف اے میں ہوں پتہ نہیں کب میری شادی ہو. جب بی اے کر لیا رشتہ آیا بات ہوئی تو میرے سے بات طے پا گئی تو آپ نے پی سی ہوٹل پرل کانٹیننٹل میں بکنگ کروائی وہاں جا کے ولیمے کی بکنگ کروائی کہ میں وہاں پہ ولیمہ کروں گا. کہتے میں بھول گیا بات کے ابا جان نے کیا فرمایا تھا. تو جب وہاں بکنگ کی میں بات کرنے چلا گیا پیش کی ایڈوانس بھی دے دیا اور گھر آ گیا. اگلے دن میں گیا کہ بکنگ ہو گئی انہوں نے کہا آپ آئیں آپ کی بکنگ نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی پہلے ہی اتنی بکنگ ہے کہ ہم آپ کو یہاں 4 اپریل کی نہیں دے سکتے. واپس آئے بڑے پریشان اور غصے میں. سرکار کو غصہ بھی بہت آتا تھا جلالی تھے. اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے پی سی میں جگہ نہیں ملی تو میں اواری میں کروا لیتا ہوں. انہوں نے فرمایا نہیں آپ دربار میں ہی کریں. تو کہتے تب مجھے یاد آیا کہ ابا جان نے بھی یہی فرمایا تھا اور ہمارا ولیمہ دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ میں ہوا اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. باقی ساری جو بیبیاں ہیں ان کے ہوٹلوں میں ہوئے ہیں. میرا اور میاں صاحب کا ولیمہ دربار میں ہوا. السلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے واسطہ آلے ابا کا صدقائے خیر نساء اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا از تو پھیلے غوث اعظم اور گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم. یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بدار کل ذرات میعات الف الف مرات یا شیخ عبد القادر شین للہ شین للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدعاء بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج مركبوه والمراج سفروه والسدرة المنتهى وقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيدي ثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا ثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله وصلوا عليه وعلى أصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
الہی فیوزات و برکات روز افزون نور ظہور خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار والد دوام قائم دام کا یوم قیامت از عنایت کرم تمانند یا رحیم یا کریم یا قائم و دائم یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام رحمتی کا یا رب الراحمین وعدائے خاندان مخزور و مقہور و حضرت دربار مردود و مطرود مانند یا مانے یا دافع یا جبار یا قہار وحق حامیم عین سین کاف خا یا عین صاد الہی برحمت سیدنا القونین رسول الثقلین و شمود فیضان زیب مستند افاظت و افاظت مرشد الوقت حضرت مولانا سید کمران محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید الطاف محی الدین قادری رام رفق فرق تفاقر مقدرین منور فرمان یا نور الانوار یا مظہر الاسرار بحرمت سید النبی الابرار و علی الطہار و صحاب الاغیار و بحق یا شیخ عبدالقادر شین للہ شین للہ. یا اللہ پاک یہ آج کی محفل جو ہم نے کی ہے یہ اپنی بارگاہ میں رحمت کے صدقے قبول منظور فرما. جو لوگ پڑھائی لے کے آئے ہیں یا جو ہم نے پڑھا ہے یا یہ کھانے کا طعام کا سارا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے درس میں پڑھا ہوا کلام طعام پیش کرتے ہیں وہ قبول منظور فرما. یا اللہ پاک حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز رامکانی حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس پہ پڑھا ہوا کلام اور طعام پیش کرتے ہیں وہ قبول منظور فرما لیں. سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے اول تو 11 سے زیادہ چین حضرات کی خدمت اقدس پہ پڑھا ہوا کلام طعام اور پیش کرتے ہیں یہ بھی مقبول منظور فرما لیں اور ان کے درجات میں بلندیاں اضافے عطا فرما. ان کے جنت الفردوس میں بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے صدقے تمام مریدین کی نیک جائز دلی مرادیں پوری فرما. یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے حضور پاک کے صدقے اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے صدقے تمام مریدین کی جن کو بیٹوں کی تلاش ہے وہ بیٹے عطا فرما اور جن کو بیٹیوں کی حاجت ہے ان کو بیٹی عطا فرما. تمام مریدین جن کے مریدین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک کل بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. کل بے گھروں کو گھر عطا فرما. جھوٹ نہ بولنے کی عادت فرما. یا اللہ کسی کا حق نہ ماننے کی ہدایت فرما. موت کو اپنے قریب سمجھیں اور آمین ثم آمین. جن بچوں کو رشتوں کا مسئلہ ہے ان کے رشتے ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ایک اعلان میں اور کر دوں کہ 10ویں آ رہی ہے 10 تاریخ کو اس مہینے چاند کی 10 تاریخ کو 11ویں شریف ہے اور ساتھ سید جناب حضرت سید ظہور الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. آپ لوگ ضرور آئیں. جنہوں نے سنی ہے وہ بھی آئیں اور جنہوں نے نہیں سنا ان تک یہ بات پہنچا دیں. 10 شوال ربیع الثانی 10 شوال کو عرس مبارک بھی ہے اور 11ویں شریف بھی ہے. چونکہ آج 2 شوال ہے 2 دن کم ہو گئے ہیں تو 8 دن بنیں گے لیکن آنا 10 کو ہی ہے. اسی جگہ پہ ہوگی انشاءاللہ.